علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام احباب محبت سے مل کے پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ خلاق عالم کا انگنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں یہ عید سعید کا دن دکھایا۔ اللہ پاک ہماری ان خوشیوں میں دوام پیدا فرمائے، ہماری عبادات کو، ہماری نیکیوں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب کرام، آج دو چار بے ربط بے جوڑ باتیں آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے صدقۃ الفطر، کیا فرمایا؟ صدقۃ الفطر کیا ہے اور کیوں واجب ہے، اس بات کو آپ کے دل کی گہرائی میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، سال کے بعد ہم ایک دفعہ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے۔ اب اس عقل میں یہ بات آ گئی کہ یہ زکوٰۃ 5,000، 10,000، 25,000، 50,000 ہم غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پاک نے 250 روپے کے عوض ہمارے روزوں کو روک کر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اے بندو، جب تک کہ تم صدقۃ الفطر دے کر نہیں آؤ گے تمہارے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ اے میرے بندو، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت مجھے بہت عزیز ہے۔ الخلق عیال اللہ، فرمایا کہ یہ دنیا کے بندے الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہیں۔ جیسے ہمارا کنبہ برادری، فرمایا کہ یہ انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، اس کا درد میرا درد ہے، اس کا غم میرا غم ہے۔ فرمایا کہ اے بندے، اگر تیری حیثیت جوتا کپڑا لینے کی ہے
عید کی شاپنگ کرنے کی ہے، تو نے اپنے لیے بھی سب کچھ لے لیا، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے بھی سب کچھ لے لیا، تو میں نے تیرے مال کے اندر غریبوں کا حق رکھ دیا ہے، تیرے مال کے اندر یتیموں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا، اعزاء اقربا کا حق رکھ دیا ہے۔ خبردار، اس وقت تک تیرے روزے اوپر قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تو اپنے غریب بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے اعزاء اقربا، اپنے گلی محلے کے سفید پوشوں کی مدد کر کے نہیں آئے گا، جب تک ان کی خوشی میں ہاتھ بٹا کر نہیں آئے گا، میں تیرے روزے قبول نہیں کروں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا چاہیے، تاکہ ہمارے ان پیسوں سے، ہماری دی ہوئی اس رقم سے وہ لوگ جو صاحب حیثیت نہیں، صاحب ثروت نہیں، وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صدقۃ الفطر فرمایا کہ جس طرح زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر ہر عاقل بالغ مرد عورت سب پر واجب ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بچہ عید کی نماز سے پہلے پہلے پیدا ہوا، اس کی عمر صرف 1 گھنٹے کی ہے، تو فرمایا کہ اس کا بھی صدقۃ الفطر دینا ہوگا۔ تھوڑا فلسفہ سمجھ آیا صدقۃ الفطر کا؟ پھر اس سے آگے فرمایا کہ آج کوئی امیر ہے، غریب ہے، وہ 250 میں ٹال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ حکم نہیں، فرمایا کہ اللہ پاک نے تجھے جس حیثیت میں رکھا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوا کرتے تھے، کئی دن تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، اس کے باوجود آپ صدقۃ الفطر کشمش کا ادا کیا کرتے تھے۔ آج کوئی امیر ہے، غریب ہے، سب نے 250 میں ٹال دیا۔ فرمایا کہ اے بندے، جس طرح تو غریب سے سلام نہیں لیتا، غریب تجھ سے سلام لیتا ہے، تو اپنے سے نیچے حیثیت والے بندے سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ تجھ سے بات کرتا ہے، اسی لیے تو اپنا صدقۃ الفطر بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اگر تجھے اللہ نے دیا ہے، تو صاحب ثروت ہے، پھر تو صدقۃ الفطر یہ 250 یا گندم نہیں، بلکہ تو صدقۃ الفطر جو کا ادا کر۔ اگر تجھے اللہ نے اس سے بھی زیادہ دیا ہے، فرمایا کہ پھر تو صدقۃ الفطر کھجور کا ادا کر۔ اگر تیری حیثیت اس سے بھی زیادہ ہے، تو صاحب ثروت ہے، پھر تو صدقۃ الفطر کشمش کا ادا کر۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر غریبی کہاں ہو سکتی ہے کہ میرے آقا کے 2 شہزادے، جناب فاطمہ الزہرا کے 2 لخت جگر، جناب سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ نماز مغرب کے وقت عید سے 1 دن پہلے، جسے ہم چاند رات بولتے ہیں،
اماں فرماتی ہیں کہ میرے دو شہزادے میرے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اماں ہمارے عید کے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے عید کے جوڑے نہیں ہیں۔ وڈالہ والوں کون حسن و حسین؟ فرمایا کہ جب اماں فاطمہ الزہرا کے گھر ان دو شہزادوں کی ولادت ہوئی، اللہ کے حبیب آئے اپنی بیٹی کے گھر میں، ان دو بچوں کو اٹھایا، فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جس طرح میں نے کائنات میں لاکھوں کروڑوں انسان بنائے ہیں، حضرت آدم سے لے کر تمام انسانیت تک، تو میں نے حسن و حسین کا نام خود چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آدم سے لے کر جتنی بھی انسانیت آئی، کسی کا نام حسن و حسین نہیں رکھا۔ میں نے یہ ارادہ کر رکھا تھا اگر حسن و حسین نام میں متعارف کرواؤں گا تو تیرے ان دو نواسوں کی وجہ سے متعارف کرواؤں گا۔ کون حسن و حسین؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب ان کی زبان کو چوستے تھے، یوں جیسے کھجور کی گٹھلی کو چوسا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب اپنے ان نواسوں کو سونگھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اے لوگو، میرے یہ نواسے جنت کے پھول ہیں، ان میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ دو نواسے آئے ہیں اماں فاطمہ الزہرا کے پاس، عرض کرنے لگے کہ اماں جان، ہمارے عید کے نئے جوڑے نہیں ہیں، نئے کپڑے نہیں ہیں۔ اب ماں ہوتی ہے، توجہ میری طرف رہے، احباب ادھر ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری طرف دیکھیں۔ ماں ہوتی ہے۔ جب بیٹوں نے فرمائش کی کہ اماں ہمارے عید کے کپڑے نہیں ہیں، تو اماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ اے بیٹو، آپ کے عید کے کپڑے میں نے درزی کو دیے ہوئے ہیں، وہ سلائی کر رہا ہے۔ اماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اب میں نے اپنے بیٹوں سے تو یوں کہہ دیا، لیکن میرا دل پریشان ہے کہ کپڑے ہیں نہیں، کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا کہ میں نے مصلی بچھا لیا، اللہ سے مانگتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ صبح فجر کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی، میرے دو شہزادے دروازے پر گئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک نوجوان سر پر کپڑوں کی پنڈ رکھی ہوئی ہے، ایک کپڑے کے اندر کپڑے باندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ گٹھڑی میرے شہزادوں کو دی، یہ اندر لے کر کے آئے۔ اماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں حیران پریشان کہ میں نے تو کسی درزی کو کپڑے سینے کے لیے نہیں دیے تھے، یہ کہاں سے آ گئے؟ فرمایا کہ میں نے ان دو شہزادوں کو کہا کہ اے میرے بیٹو، جاؤ اپنے نانا کے پاس، مسجد نبوی میں تمہارے نانا بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے یہ کپڑے رکھو اور انہیں یہ ماجرا بتاؤ کہ رات ہم نے اپنی اماں سے کپڑے مانگے تھے، کپڑے نہیں تھے، ہماری اماں نے ہمیں کہا تھا کہ بیٹو تمہارے کپڑے درزی سی رہا ہے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دو نواسے آئے، آ کر کے وہ کپڑے رکھے، سارا ماجرا اپنے نانا کو سنایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تجھے مبارک ہو، تیرے ان دو بیٹوں کے عید کے کپڑے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے جنت سے بھیجے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لانے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا، اور اللہ نے جنت سے تیرے دو شہزادوں کے جوڑے سلائی کر کے بھیجے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج خوشی کا موقع ہے، ایک آج خوشی کا دن ہے،
دوسرا آج اللہ ہم سب سے راضی ہے، یہ بھی ایک خوشی ہے۔ کیوں؟ ہم نے روزے رکھے، عبادات کی، رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ میرا وجدان اور ایمان یہ کہتا ہے کہ آج اللہ اپنے ان مسجد میں آنے والے بندوں سے راضی ہے۔ بس ایک بات کر کے آگے بات چلاتا ہوں۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ ہمارے علماء دیوبند کے بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، بہت بڑے پائے کے عالم گزرے۔ فرمایا کہ اپنے محبوب کو منانے کے 4 طریقے ہیں، 4 طریقے لکھے اپنے محبوب کو منانے کے۔ ہم سب کا محبوب کون ہے بھائی؟ سب بھائی نہیں بولے۔ ہم سب کا محبوب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کہہ دیجئے، اللہ اللہ۔ فرمایا کہ 4 طریقے ہیں محبوب کو منانے کے۔ پہلا طریقہ فرمایا کہ بندہ اپنے محبوب کے سامنے بار بار آتا ہے، چکر لگاتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھے دیکھ لے، اس کی نظر مجھ پر پڑ جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بار بار چکر لگاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ لکھا کہ کبھی اپنے محبوب کے اوپر مال خرچ کرتا ہے۔ اپنے محبوب کے اوپر کیا خرچ کرتا ہے بھائی؟ مال خرچ کرتا ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تیسرا طریقہ فرمایا کہ بندہ بھوک ہڑتال کرتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، بھوک ہڑتال کر لیتا ہے کہ کہیں میرے محبوب کو مجھ پر ترس آ جائے، رحم آ جائے، وہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ چوتھا طریقہ لکھا محبوب کو منانے کا۔ فرمایا کہ بندہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی دکانداری کو چھوڑ کر کے محبوب کے در پر ڈیرا ڈال لیتا ہے، محبوب کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ وڈالہ والو، یہ وہ 4 طریقے ہیں جو جس کے ہمیں زندگی میں موقع ملتے رہتے ہیں۔ پہلا طریقہ فرمایا کہ بار بار چکر لگاتا ہے، یہ نماز ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت اللہ کے گھر میں چکر لگاتے رہے، کہیں اللہ کی نظر شفقت ہم پر پڑ جائے، اللہ کی نظر رحمت ہم پر پڑ جائے، وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم ظہر کے وقت آئے، عصر کے وقت آئے، مغرب کے وقت آئے، عشاء کے وقت آئے، ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہمت دی۔ جب ساری دنیا سو گئی، رات کو ہم نے مصلی بچھایا اور ہم اپنے محبوب سے باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ پہلا طریقہ یہ نماز ہے۔ دوسرا طریقہ فرمایا کہ اپنے محبوب پر مال خرچ کرتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ ہم نے الحمدللہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اللہ نے ہم پر اپنا حصہ مقرر کیا تھا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے، غریبوں میں تقسیم کیا ہے، رشتہ داروں میں، مستحقین میں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں، آج صدقۃ الفطر دے کر کے آئے ہیں۔ تیسرا طریقہ فرمایا کہ محبوب کو منانے کے لیے بندہ بھوک ہڑتال کرتا ہے۔ ہم نے 30 دن کے روزے رکھے، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اپنی خواہشات کو ترک کیا، کہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ چوتھا طریقہ فرمایا کہ اپنے محبوب کے لیے گھر چھوڑا، در چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، دکانداری کو چھوڑا۔ میرے جن بھائیوں کو اللہ نے نظر رحمت سے دیکھا، ان کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر 10 دن کا اعتکاف کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو منانے کے، محبوب کو منانے کے 5 طریقے، وڈالہ والو تمہیں مبارک ہو، اور حقیقی مبارک یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔
اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اب سنیے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، کیا رکھا بھائی کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جس نے روزہ رکھا، میں نماز پڑھوں، فرمایا کہ اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دو، میں نماز بیت اللہ شریف میں پڑھوں، فرمایا کہ 1.5 لاکھ نمازوں کا ثواب اس کے حصے میں لکھ دو، میں نماز مسجد نبوی میں پڑھوں، فرمایا کہ 50,000 نمازوں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دو۔ الہ العالمین، میں نے روزہ رکھا، ہم نے آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ روزہ رکھنے پر اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، اللہ روزہ رکھنے پر یہ عطا کریں گے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزے کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ روزے کا اجر میں خود اللہ ہوں، روزے کا اجر میں خود اللہ ہوں۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ مل جائے، جس کو اللہ مل جائے، پھر پوری کائنات اس کی غلام ہو جایا کرتی ہے۔ مسجد عمر فاروق میں آنے والوں، تمہیں مبارک ہو، آج اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، یہ تیرے بندے پورے مہینے کے روزے رکھ کر کے آئے ہیں، اعتکاف کر کے آئے ہیں، تراویح میں پورا قرآن کریم سن کر کے آئے ہیں، آج انہیں اجر دینے کا دن ہے۔ کون کہتے ہیں؟ کس سے کہتے ہیں؟ الہ العالمین، آج انہیں اجر دینے کا دن ہے، اور اے ربا تجھ سے بہتر اجر دینے والا، تجھ سے بہتر اجر دینے والا کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، فرمایا کہ ساری نعمتوں کے خزانے ہمارے پاس، علم کا خزانہ ہمارے پاس، حکمت کا خزانہ ہمارے پاس، صحت کا خزانہ ہمارے پاس، وقار کا خزانہ ہمارے پاس، رزق کا خزانہ ہمارے پاس، اولاد دینے والے ہم، صحت دینے والے ہم، مشکلات آسان کرنے والے ہم، آنسو پوچھنے والے ہم، مسکراہٹیں عطا کرنے والے ہم، مشکلات آسان کرنے والے ہم، سارے خزانے ہمارے پاس۔ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، بتاؤ آج میں اپنے بندوں کو کیا دوں، آج میں اپنے بندوں کو کیا دوں، آج میں انہیں کیا اجر دوں؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ رب العالمین تو بڑا ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، تو سب سے بہتر دینے والا ہے، تجھ سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا، ہر شے کا خالق تو ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، عزتی و کرمی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے کرم کی قسم، جنہوں نے میری رضا کے لیے روزے رکھے، آج اجر کے طور پر میں اللہ اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں، آج اجر کے طور پر میں اللہ اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو مبارک ہو، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ ایک اور بات، اصل عید کیا ہے؟ اصل عید کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اصل عید اسی کی ہوگی، اسی کو میرا اللہ گلے سے لگائے گا، اسی کو گلے سے لگائے گا کہ آج جو اللہ کی رضا کے لیے سب کو گلے سے لگائے گا۔ یار اس کی کیا عید ہے جو اپنے آج عید کے دن اپنے سگے بھائی سے نہ ملے؟ ماں دوسری گلی میں رہتی ہے، بیٹے کو اگر آج بھی توفیق نہ ہو کہ اپنی ماں کو عید ملنے جائے، آج بھی بیٹا
اپنے باپ سے نہ ملے، بڈالہ والو ایمان سے بتاؤ اس کی عید ہوگی؟ فرمایا کہ اللہ بھی آج اسے معاف کرے گا جو اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرے گا۔ مسجد میں آئے بیٹھے ہو، آج دل سے تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے کہ آج ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا ہو، بیگانہ ہو، پرایا ہو، آج ہم سب کو گلے لگائیں گے۔ کیوں بھائی؟ سب کو گلے لگائیں گے۔ بس میرا بیان ختم ہو گیا۔ عید کی نماز کا طریقہ سن لیجئے اور نیت سن لیجئے۔